اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسباب النجات لے کے محمد زمان غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی دنیا میں یہ میڈیا کے جو سٹیج ہے، میڈیا کا جو دور ہے، میڈیا کہتی اسے ہیں جو انسان ناظرین کے ساتھ آمنے سامنے بات کرتا ہے، ایک دوسرے کے سوالات و جوابات سنتا ہے اور دنیا کو سناتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ سے تعلق پیدا کیا جائے، آپ سے باتیں کی جائیں، آپ کی سنی جائیں، ہم آپ سے سیکھیں اور آپ ہم سے سیکھیں۔ اس لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تاکہ ہمیں جو ذہن میں کنفیوژنس ہیں، جو اسلام میں ہم تھوڑی دوری اختیار کر رہے ہیں، وہ کیوں ہے، اور یہ جو ہم نے اگلے اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہے، کیا ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، کیا اسلام کو صحیح طریقے سے اپنا رہے ہیں، یہ آپ سے سیکھنے کے لیے اور آپ کو کچھ بتانے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے ان ٹچ رہیں، ہمیں ٹیلی فون کالز کریں، ہمیں اپنی رائے سے نوازیں تاکہ ہم میں کوئی غلطی ہے اس کو ہم دور کریں اور بہتر سے بہتر پروگرام پیش کر سکیں آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو آج میں موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس زندگی میں، مادی زندگی میں، یہ بہت ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ کہاں تک ہمیں جو ہے ہماری زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے اور کہاں تک اس کی۔ مثلاً آج میرے پروگرام کا موضوع ہے آزادی۔ اسلام میں آزادی کس حد تک کرنی چاہیے، آزادی ہے کیا، اس کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح لیتے ہیں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں سے ہم غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، جو کہ اس آزادی کے مفہوم کو بیان کریں گے۔ آزادی کیا ہے، اسلام کی روح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آزادی کا کانسیپٹ کیا ہے۔ جی قبلہ مولانا صاحب، آپ کا یہاں اس اسباب النجات پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ یہ فرمائیں گے کہ اصل میں اسلام میں آزادی کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور ایسا عنوان اور ایسا موضوع کہ جس کی جو تڑپ ہے وہ ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ آزادی کا جو نعرہ، جھوٹا ہو یا سچا، جدھر سے نکلے لوگ اس طرف جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو آزادی کا تصور، آزادی کا کانسیپٹ، آزادی کا نوشن اسلام کے نزدیک اور عام انسان کے نزدیک کچھ اور ہے۔ آزادی اور حقیقی مفہوم اگر انسان نے آزادی کا دیکھنا ہے تو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ آزادی غلامی کے مقابلے میں، یعنی اپوزٹ جو ہے نا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اپوزٹ ورڈ آزادی کیا ہے، یعنی فریڈم، اور غلامی کیا ہے، یعنی سلیوری۔ جی جی، اب جہاں پہ آزادی ہے وہاں پہ غلامی نہیں، اور جہاں پہ غلامی ہے وہاں پہ آزادی نہیں۔ سبحان اللہ، بے تو شک۔ آزادی کا جو حقیقی تصور، ایک تصور خود علامہ اقبال نے بھی دیا ہے کہ آزادی اگر حقیقی معنوں میں سیکھنی ہے تو در نواء زندگی سوز از حسین، در نواء زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ یعنی حقیقت میں جو حریت اور آزادی اور فریڈم کا جو کانسیپٹ ہے، جو سید الشہداء نے
کیا ہے اس طرف اگر انسان اہل حق وہاں کی طرف جائیں تو حقیقی آزادی انسان کو وہاں کے اوپر میسر ہوتی ہے، جو اگر اس کے خد و خال اور ان بنیادوں کے اوپر جب انسان کی نگاہ آتی ہے اس وقت انسان دیکھ لیتا ہے کہ کیا ہے، فرمایا کہ مجھے ذلت، ان دائی ابن دائی جی اس نے مجھے بین السلت والذلہ، مجھے جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر اس نے محصور کر دیا، یا میں ذلت کی زندگی اختیار کروں اور یا میں عزت کے ساتھ مر جاؤں۔ فرمایا ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، سبحان اہل بیت سے ذلت و رسوائی دور ہے۔ یہ نہیں کہ میں کسی طاغوت کے سامنے سر خم کروں، یہ حسین جب اللہ کے سامنے یہی چیز ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے سر خم کرتا ہے تو آزادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ آزاد حکم الہی کے مطابق عمل کرنے کا نام آزادی ہے، صحیح۔ اور جو شخص بھی اللہ کے سامنے سر خم کرتا ہے وہ کسی خود کے سامنے سر خم نہیں کرتا ہے۔ اور کیا خوب کہا اقبال نے، من نہ دیدم پیش سگی سر خم کرد، کہ میں نے کسی سر اور کسی نجس العین نہیں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سجے سامنے جو ہیں وہ سر خم کرتا ہے، نہیں، یہ ربوبیت کے پروردہ اور اس کی بارگاہ میں آنے والے، اس کے سامنے سر خم کرنے والے کبھی کسی طاغوت کبھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے جھکا نہیں کرتے، اور یہی سلسلہ سکھایا ہے، انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، یعنی سلسلے میں موت نہیں، دشمنوں کے ساتھ اور دشمن خدا کے ساتھ اور حقانیت پروردگار کو نہ کے ساتھ رہنا حسین ابن علی کے نزدیک ننگ ہے اور آر ہے۔ حقیقی مفہوم کو، حقیقی تجلی کو، حقیقی جو علمینت ہیں، ریاضیز ہیں آزادی کی، اسے اگر دیکھنا ہے تو کربلا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے حریت اور آزادی کا۔ تو بالکل بجا فرما رہے ہیں، حقیقت میں یہی آزادی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان جو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو عقل عطا کی، اور اس نے اس انسان میں کیا چیزیں رکھی اور جو اس کو آزادی اور غلامی سے جو ہے اس کی خود اس کے ذہنی طور پہ یہ پہچان سکے کہ یہ میرے لیے آزادی ہے اور یہ نہیں ہے، اس کو انسان کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے جس پہ کافی جو ہے وہ ڈسکشن چاہیے۔ حقیقت میں جب یہی ہے، جب انسان دیکھتا ہے، چونکہ آزادی کے کئی کانسیپٹ ہیں، جی جی، آزادی زبان کی، آزادی آنکھوں کی، آزادی ہاتھوں کی، جی آزادی بیان کی، آزادی سیاست کی، آزادی صحافت کی، آزادی عقیدہ کی، تو یہ سارے جو ہے نا آزادی جو ہے اجتماعیت کی، سوشل جسٹس میں جو ہے آزادی، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہی جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ آزادی کون انسان جو ہے مرتب کر سکتا ہے، یہ ڈسٹنکشن جو ہے، اصل مقصد یہ امتیاز کہاں سے آ سکتا ہے؟ فرض کیا ہے کیا آزادی کا یعنی جو قوانین ہیں، آزادی کے مفاہیم ہیں، آزادی کا جو سسٹم ہے، آزادی کے جو ضوابط ہیں، کون معین کرے؟ بالکل، کہاں سے لیے جائیں؟ کہاں سے لیے جائیں؟ بے شک، ایک یہ ہے کہ آزادی اگر میں دوں تو میری مرضی کی ہوگی، بے شک، آزادی آپ دیں گے تو آپ کی مرضی کی ہوگی، آزادی کوئی قوم دے گی تو قوم کی مرضی کی ہوگی، آزادی کوئی قبیلہ دے گا بے شک، تو قبیلے کی ہوگی، آزادی کوئی ملک دے گا تو ملک کی، ہر ایک آزادی ہر ایک کے نزدیک ایک نیا مفہوم رکھتی ہے، ایک نیا روپ رکھتی ہے، ایک نیا رنگ رکھتی ہے، ایک نیا ڈھنگ رکھتی ہے۔ ورنہ آج آپ نے دیکھا اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ جو ہے، یہ جو اب ایک گلوبل جو ہے یہ سسٹم ہے اور ایک ولیج کی صورت اختیار کر گیا ہے، آپ اگر اس میں بھی دیکھیں ہر ایک جو تصور آزادی ہے، جو کانسیپٹ ہے آزادی کا،
مختلف نظر آتا ہے. وہ یہی آزادی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفاد کو ٹھیس نہ پہنچے, بے شک ہماری اغراض کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچے. ہر ایک نے آزادی, اگر انسان اس آزادی کی طرف جائے گا تو اپنے مفاد کو پہلے نظر رکھے گا. جی صحیح ہے. تو آزادی کون عطا کرے, یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہی- کون عطا کرے آزادی, آزادی ہم یہی کہتے ہیں کہ آزادی وہ عطا کرے گا کہ جس نے آنکھیں دی ہیں. آزادی وہ عطا کرے گا کہ جس نے زبان دی ہے. بے شک آزادی وہ عطا کرے گا کہ جس نے کان دیے ہیں. بے شک. آزادی وہ عطا کرے گا کہ جس نے حیات دی ہے. آزادی وہ عطا کرے گا کہ جس نے ممات دی ہے. ہر ایک آزادی نہیں عطا کر سکتا ہے, بے شک. اور آزادی کو لاگو کرنے والے اور اس سسٹم کو انٹروڈیوس کرنے والے بھی وہی ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ جو چاہتے ہی کچھ نہیں, یہ وہی چاہتے ہیں جو مشیت پروردگار ہوا کرتی ہے. تو کیا ہے آزادی؟ میری زبان کے تحت جو ہے آزادی نہیں نکلے گی. آزادی وہ جو حکم خدا ہوگا, بے شک. حکم رسول ہوگا, حکم معصومین ہوگا. تب جا کر اگر اس کانسیپٹ کو انسان سمجھ جائے کہ جو صحیح تصور اسلام نے آزادی کا دیا ہے کہ جس کے اندر کوئی حقارت نہیں ہے, جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ذلت کی گنجائش ہی نہیں ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام ہی سر بلند ہے, اسلام ہی سرفراز ہے, اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جی. اگر وہ سلسلہ آزادی کا کہ جس کو پیغمبر نے آزادی کا طریقہ کار کیا دیا, کیا سب سے پہلا جو کانسیپٹ دیا, کہا کہ کولو, یہ آزادی دی اسلام. جی. یا اس جملے سے اسلام نے آزادی دی. کس طرح آزادی دی ہے؟ ہاں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی کیا ہے؟ آزادی تمہیں دی ہے بت پرستی سے. ٹھیک ہے. آزادی تمہیں دی ہے تمہاری اپنی جو ہوا و ہوس تھی اس سے, اس کو مٹانے کے لیے ہم نے آزادی دی ہے. وہ جو کہا کرتے تھے ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, بے شک. جی, وہ شیطنت جو انسان کی ابلیسیت, جو انسان اور تکبر جو انسان کے وہم و گمان میں رچ بچ جاتا ہے, اسلام کہنا کہتا ہوں اسے ہٹاؤ, یہ اصل آزادی ہے. قوم پرستی سے جان چھڑاؤ, یہ آزادی ہے. بت پرستی سے جان چھڑاؤ, یہ آزادی ہے. ایک ہی کلمے کے نیچے آ جاؤ. اور وہ کیا ہے؟ حریت کا جو کلمہ ہے, کیا خوبصورت, کیا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ جب ایک انسان, ایک مرد مومن, ایک مرد مسلمان جب یہ کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ اصل آزادی کی جو فاؤنڈیشن ہے, یہ سالڈ فاؤنڈیشن یہاں سے طے پاتی ہے. یعنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بنیاد آزادی ہے. آزادی اسلام کے نزدیک کیا ہے کہ یعنی تمہیں ہم غلامی سے نجات دیتے ہیں. آپ نے یہ ابلیس کا نام لیا تو میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تو آزاد کیا ہے کہ جاؤ, تمہیں مہلت دی قیامت تک کہ تم میرے نیک بندو کو نہیں بہکا سکو گے. آزاد, وہ بھی آزاد. اس آزادی میں اور اسلام کی آزادی میں کیا فرق ہے؟ ہاں, یہ ایک جو ہے وہ الگ, وہی اسی جملے کو میں مکمل کر کے اس کے بعد جو ہے نا وہ آتا ہوں. اسلام کے نزدیک جو آزادی ہے, آزادی کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہم ہر قسم کی ذلت, حقارت, خواہشات نفسانی, حب دنیا, حب جاہ, حب ریاست, ہم ان سے تمہیں چھٹکارا دیتے ہیں. جی. خواہشات جہاں جہاں کے اوپر ہیں, جی, ایک جو ہیں جو بھی شیطان بذات خود آزادی نہیں ہے. شیطان بذات خود ایک غلامی کا سبق اور تمام عالم انسانیت کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے. یعنی بتا دیا ہے کہ اصل آزادی توحید کے در پر ہے اور اصل غلامی شیطان کے گھر پہ ہے. یہ بتا دیا ہے. یعنی آزادی اگر سیکھنی ہے, آزادی کا مطلب اسلام کے نزدیک کبھی یہ نہیں ہے کہ بیچارگی ہے. آزادی کا مطلب کبھی اسلام کے اندر نہیں کہ عریانی ہے. آزادی کا مطلب کبھی اسلام کے اندر فحاشی ہے. یہ اسلام کے نزدیک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے ہم عیاشی کر لیں گے تو یہ آزادی آ جائے گی, ہم فحاشی کر لیں گے تو یہ آزادی آ جائے گی, ہم دنیا کے حقوق کو غصب کر اپنے مفاد کی خاطر تو یہ آزادی آ جائے گی. نہیں, اسلام نے اصل غلامی اسی کو قرار دیا. دوسروں کے حقوق کو ڈاکہ ڈالنا یہ غلامی ہے. دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا یہ غلامی ہے. اپنی خواہشات نفسانی کا پجاری بننا یہ غلامی ہے. انسان اگر اپنی خواہش نفس کو
جن اپنی عقل کے مہار نہیں کر سکتا ہے، یہ غلامی ہے۔ اسلام نے ان سارے جو سب سے پہلے جو کانسیپٹ اسلام نے آزادی کا دیا ہے وہ یہی ہے، کلمہ توحید بہترین آزادی ہے، بہترین آزادی۔ اسی کو اگر انسان سمجھ جائے تو بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ فلاں میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ اسلام کا جو نقطۂ آزادی ہے اس نے سب سے پہلے یہی بتا دیا، کیا ہے؟ نسل پرستی نہیں چلے گی، بت پرستی نہیں چلے گی، حب پرستی نہیں چلے گی، دنیا پرستی نہیں چلے گی، جو ہے شہوت پرستی نہیں چلے گی، صحیح، زر پرستی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، دولت پرستی نہیں چلے گی۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ کہا ہے کیا ہے؟ سب چیزوں کو جب ایک ایک کر کے مٹاؤ گے تو ایک چیز آ جائے گی کہ جس نے یہ سب چیزوں کو تمہیں دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید پرستی اصل میں حقیقی آزادی کا نام ہے۔ اگر توحید یعنی کیا ہے؟ آزادی کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اور سادہ ترین الفاظ میں اگر میں کہوں، اور وہی آپ کے جملے کی اگر پوری تکمیل ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اصل آزادی یہ ہے حکم خدا کے اوپر عمل کرنا، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا بے شک، حقیقی آزادی ہے۔ اور جب یہ آتی ہے نا بات، یہ آزادی کی جب بات آتی ہے تو اس کے لیے حجاب کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، اس کے لیے داڑھی کوئی مسئلہ نہیں بنتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں نہ اس میں یہ آ جاتے ہیں داڑھی رکھیں گے تو دفتر کا کیا بنے گا، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ ابھی تک جو دفتری اس مسائل میں گرفتار ہے، غلام ہے، اس میں آزادی کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم جائیں داڑھی رکھیں محترمہ ناخوش ہو جائیں گی تو اس میں آزادی کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ آزادی کا تصور تو یہی ہے کہ ان سب بتوں کو توڑ کر ایک ہی کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اور اسی کا نام جو ہے، اسی کا نام اصل حریت اور آزادی ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ جی، یہ آزادی کا تصور ہے۔ اسلام نے نظریہ آزادی اس انداز کے ساتھ دیا ہے، کہا ہے بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلا نعرہ اسلام کا، سب سے پہلا شعار اسلام کا کلمہ توحید ہے، اور حقیقی آزادی کلمہ توحید اور توحید الکلمہ کے اندر میسر آتی ہے۔ اگر واقعاً انسان اس وقت سارے مسلمان کلمہ توحید کے سائے میں توحید الکلمہ کو لیتے، وہ وحدت کو عملی صورت اگر انجام دیتے تو واقعاً ایک بہت بڑی عزت، بہت بڑا مقام، بہت بڑی قوم بن کے سرفرازی جو ہے وہ۔ ناظرین کرام، آپ یہ ٹاپک سن رہے ہیں، آزادی کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ فون کالز کر کے شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات جو ہیں وہ قبلہ مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس سے بہتر آئیڈیا ہے، علم ہے، تو وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی وجہ سے تمام جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں وہ بھی مستفید ہوں اور پتہ چلے کہ آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو جناب قبلہ مولانا صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں آزادی کے جو حدود و قوانین ہیں، ان کی کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اسلام کے نزدیک جو قوانین اور حدود اور ضوابط اسلام نے جو معین کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ دین کی حفاظت میں اپنی ذات کو نہیں دیکھنا ہے۔ بعض اوقات انسان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اور اجتماع، سماج، سوسائٹی، اسے نقصان ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے آزادی کا جو تصور ہے کہ اپنی انفرادیت کو کھو کر اجتماعیت پہ قربان کرو، یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی اسلام نے دی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر رہو، ہمیشہ اپنی ذات کی فکر نہ کرو، اس وجہ سے کہ حب ذات میں یہ بھی خواہش نفس ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نفس کا بت ہے کہ جسے توڑنا ہے تو انسان آزادی حاصل کرتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو قربان کرے معاشرے اور اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین، اللہ کے ضوابط کے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں جو رہتا ہے، اگر آپ نے جو ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں،
آپ کے لیے بھی ایک حدود معین کی جی، ہیں. بے شک. آپ نے 1 گھنٹہ پروگرام کرنا ہے. جی، جی، بے شک. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو آزادی ہے شام تک، نہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، بے شک، نہ یہ بے شک. لوگ آپ کو ٹائم دیں گے، کتنا کب تک سنیں گے؟ بے یہ شک. پابندیاں، انسان چل رہا ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز ہے پابندیوں سے چل رہا ہے. پابندی نہیں اس کے ہوگی قواعد و نہ ضوابط مجھے ہیں. کوئی سنے گا، نہ صحیح. آپ کو کوئی سنے گا، جی، جی. نہ جو ہے یہ نظام خلقت جو ہے یہ کیوں ہے کہ اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے پروگرام کرنا ہے، اور پروگرام یہ ساری پابندیاں ہیں. لیکن یہ پابندیاں انسان تسلیم کر لیتا ہے. اگر پابندی کا نام ہی پابندی اگر تسلیم کر لے، جی، جی. یہ اگر عام پابندیاں انسان جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ نظام نہیں چلتا نظام ہے. نہیں چل سکتا. تو بے وہ شک. کائنات کا جو سسٹم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ ساری پابندیوں کو انسان کے لیے بے شک، فرمایا بے کہ شک. ساری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا ہے، تو پابندیاں بھی وہی لگائے گا کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے. اتنی ہی اگر اسے آزادی چاہیے ہوتی، اپنی حیات کے اوپر ذرا آزادی آ کر دیکھ لے، اپنی ممات کو کہے کہ میں اتنا زندہ رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے آزادی ہے. میرے معاف کرنا، ایک ذہن میں بات آئی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ ساری جنت تمہارے لیے، جی. صرف اس شجر کے نزدیک نہیں جانا. جی، جی. یہ پابندی ہے، جب جا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ جی. گے. تو یہی ہماری زندگی کا کانسیپٹ اصل جو ہے، یہ آزادی، اسی کا نام ہے کہ دنیا پڑی ہے تمہارے لیے، نعمتوں کے لیے. اگر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء آئے ہیں، ان کے احکام جو ہیں، ان کے نزدیک، ان کے مطابق انسان زندگی نہیں گزارے گا تو وہ آزادی نہیں ہے، غلامی ہے. غلامی ہے. غلامی ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو آپشنل وے دیا گیا تھا کہ اگر اس کے قریب نہیں جانا شجرے کے نیچے، جو ترک اولا خود حضرت آدم علیہ، ورنہ ہمارے نزدیک سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں. ان سے کوئی خطا، ان سے کوئی نسیان، ان سے کوئی جو ہے وہ اس قسم کی شک شبہ ان سے نہیں ہوتا ہے. یہ ایک آپشنل وے تھا. جس طرح آپ نے اس کو جملے کو کہا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کہے، یہ ایک اس کو کہتے ہیں حکم ارشادی. اگر فقہی اس یا اصولی انداز کے ساتھ جب جاتا ہے تو 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک تعلق حکم مولوی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جو آرڈر دے دیا بس وہی ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انجام دینا ہی ہے. اگر اس سے انحراف کیا گیا تو عصیان واقع ہوگا، گناہ واقع ہوگا. وہ اس کو کہتے ہیں حکم مولوی، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. دوسرا ایک حکم ہوتا ہے کہ جس کا نام ہے حکم ارشادی، یعنی جو اس کا جو پرپز ہوتا ہے، مین ایمز اور آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گائیڈنس دینے کے لیے. فرض کیا ہے اگر آپ کسی بچے کو کھانسی لگی ہے یا نزلہ و زکام لگا ہے، تو ڈاکٹر اسے کہہ دیتا ہے کہ اب اسے آئس کریم نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے، اب اسے لسی نہیں پینی ہے، اب جو اس کی کھانسی ہے، ورنہ اس میں ایک عجیب و غریب کھانسی میں تبدیل ہو جائے، بگڑ جائے گی اس کی کھانسی. تو اس کو کہتے ہیں ارشاد، یعنی کویا جو ہے نا وہ گائیڈ کیے جا رہے ہیں، ایک لائن دیے جا رہا ہے، ایک ٹارگٹ دیے جا رہا ہے، ایک نصیحت کی جا رہی ہے، ایک پند کیا جا رہا ہے. اور ہمیشہ جو قرآن کے اندر بھی ہے، ایک ٹیکٹکس اگر اور ایک ٹیکنیکس اگر ہم بتائے دیں تو اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں کے اوپر حکم ارشادی ہوتا ہے، اس حکم کی علت، وجہ اور ریزن کو بھی بتایا جاتا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جس طرح آپ نے، چونکہ موضوع کا ریلیٹ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کنفیوژن آدمی کے ذہن میں نہ آئے، تو اس سلسلے میں وہی وضاحت تھوڑی سی کہ اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ اگر آپ اس شجرہ کے قریب گئے اور اس سے وہ پھل کھایا تو آپ ننگے ہو جائیں گے، ہم آپ کو زمین پہ بھیج دیں گے. اور دونوں آدم اور آپ دونوں میں، یعنی ہوا کے درمیان، اما ہوا اور بابا آدم، ان دونوں کے درمیان جدائی پڑ جائے گی. تو یہی ہوا، جب وہ قریب گئے تو جو ایفیکٹس تھے نیچرل جو ایفیکٹس تھے وہ آ گئے ہیں. انہوں نے کوئی عصیان نہیں کیا ہے وہاں کے اوپر، یا مثلا نعوذ باللہ کوئی گناہ واقع ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی جو ہے اس قسم کا نہیں، وہاں کے اوپر ترک اولا ہے. یعنی جس طرح اگر آپ کو ڈاکٹر کہیں کہ کھانسی لگی ہے تو لسی نہ پئیں، لسی پینا حرام نہیں ہے، لیکن پینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایفیکٹ، جو کھانسی ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کی مدت، اس کا جو وہ ٹائم ہے وہ بڑھ جائے گا. ممکن ہے کہ وہ کھانسی ایک نئی صورت جو ہے وہ اختیار کر جائے. اسی طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ اس شجرے کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو جدائی واقع ہو جائے گی.
اور سینکڑوں سال جو ہیں وہ جدائی میں رہیں گے. اسی طرح ہے آپ دونوں ننگے ہو جائیں گے. جی زمین پہ آپ کو بھیجا جائے گا، یعنی جنت سے آپ کو زمین پہ آنا پڑے گا. تو یہ تینوں ایفیکٹس وہاں کے اوپر آ گئے جو ہی انہوں نے شجرے سے کیا. تو اس کا نام عصیان یا گناہ یا معصیت نعوذ باللہ نہیں کہا جا میں سکتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے ساتھ جو واقع پیش آئے ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہیں. سبق ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جو ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، جی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو واقع پیش آتے ہیں ان کے ساتھ جی وہ صرف ہماری لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہدایت حاصل کہ وہ کریں. کیوں ایسا ہوا. جی اگر ہم بھی کوئی غیر قانونی یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے سزا مل سکتی ہے. تو اصل آزادی اور غلامی کا یہی کانسیپٹ ہے کہ دین میں، اسلام میں جو ہے ایک قوانین ہیں بنے ہوئے جو ہماری زندگی کے مطابق اس کو صحیح عین اسلام کے مطابق جو ہم اسلام کے مطابق رکھتے ہیں. ہاں. اور دوسری چیز جس کی طرف وہی آزادی کا جو مفہوم ہے اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ جو وہمیات ہیں، وہمی آپ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے اعتباری اور وہمی جتنے یہ غلامی ہیں، اسلام نے اس سے بھی نجات دی. یہ رسومات، یہ خواہ کے رواج صحیح. اور یہ ساری اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ اسلام اگر دیکھنا ہے تو وہی صدر اسلام سے انسان کو پتہ چلے گا نا کہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا وہاں کے اوپر ریولوشن لایا، کیا کیا انقلاب لایا اور کیا وہاں کے اوپر چینجز قرار دی ہیں. تو اسلام نے سب سے پہلے نعرے آزادی کو توحید کے اوپر رکھا، نعرے آزادی کو کہا. دوسرا وہ یہ جو کہتے تھے کہ قوم قبیلہ، اس کے بھی اسلام نے کہا کہ نہیں، ہمارے تو وجدنا آبانا، قرآن کہتا ہے کہ وجدنا، ہمارے باپ ترکت ہے. اسلام نے کہا نہیں، تمہارے باپ دادا جو ہے نا وہ غلطی پہ تھے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ جو وہمی توہمات، تخیلات جو تم نے اپنے ذہنوں کے اندر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اسلام نے اسے بھی باہر نکالا ہے. کہا کہ نعرے توحید اور شعار کلمہ توحید کے نزدیک آزادی ہے، اور وہمی اور تخیلاتی جو برتری تم نے بنائی ہوئی ہے اسے بھی وہاں سے نکال دو. اسلام نے دوسرا جو کانسیپٹ دیا ہے، واقعاً جو انسان رسم اور رواج کے اوپر جو پابندی اختیار کرتا ہے اور اپنے اوپر سوار کرتا ہے ان رسومات کو، ہمارے ہاں تو یہ رواج تھا، ہمارے ہاں تو یہ رسم تھی، وہ اصل غلامی ہے. اصل میں وہ غلامی ہے، اصل میں وہ غلامی ہے. اس وجہ سے کہ اصل آزادی یہی ہے کہ اسلام کے جو نقوش ہیں انہی کے تابع رہنا ہے. اور اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اصل آزادی کیا ہے؟ حافظاً لدینہ مطیعاً لامر مولاہ. جی سبحان اللہ. انسان جب اپنے دین مقدس اسلام کی حفاظت کرتا ہے، یہاں کے اوپر ایک انسان